مولوی صاحب پہلی بار اس گاؤں میں آئے تھے۔ مولوی صاحب کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ مولوی صاحب کو اس گاؤں میں بلایا گیا امام مسجد کے طور پر۔ یہاں ان کو رہنے کے لیے ایک گھر دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب کا اپنا بھی ایک گھر تھا جو پاس ہی گاؤں میں تھا، جو اپنی بہن کو دے کر آئے تھے رہنے کے لیے۔ اس گاؤں میں اس سے پہلے کوئی بھی مولوی آتا تھا تو کچھ دن بعد ہی وہ چلا جاتا تھا۔ یہ پہلے مولوی صاحب تھے جو یہاں پر ٹھہرے اور امامت کرواتے تھے۔ یہاں مولوی صاحب کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کو گھر دیا گیا تھا اور سالانہ ان کو گندم دی جاتی تھی اور ہر چیز کا ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے، سب بہت اچھا چل رہا تھا۔ مولوی صاحب کی بڑی بیٹی حافظہ بن رہی تھی اور وہ مدرسے میں رہتی تھی۔ اسے بچپن میں ہی وہاں چھوڑ دیا گیا تھا۔ باقی بچے بھی ان کے چھوٹے ہی تھے۔ ایک دن اچانک مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مولوی صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا، پھر ان کی طبیعت بہتر ہو گئی، لیکن مولوی صاحب ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گئے اور پھر مولوی صاحب کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اب مولوی صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ مولوی صاحب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور ایسے ہی ایک دن مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیوی بچوں پر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے روتے بلکتے دیکھے نہیں جاتے تھے۔ جب مولوی صاحب کا انتقال ہوا ان کا چھوٹا بیٹا 6 ماہ کا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوہ سیدھی سادی عورت تھی، وہ اس دنیا کی چالاکیوں کو نہیں جانتی تھی۔ جب مولوی صاحب کا انتقال ہوا تو مولوی صاحب کے بہن بھائی سبھی اپنے لگ رہے تھے، لیکن وہ اپنے تو صرف اس لیے تھے کیونکہ ابھی ان کو مولوی صاحب کی جمع پونجی نظر آ رہی تھی۔ روز ہی کسی بہانے سے اس بیوہ عورت سے پیسے لینے پہنچ جاتے تھے۔ اس کے بعد مولوی صاحب کی بیوہ نے بہت برا وقت دیکھا۔ وہ جس گھر میں رہتی تھی اس گھر سے ان کو نکلنے کا کہا گیا، کیونکہ وہ تو مولویوں کے لیے گھر تھا۔ جو نئے مولوی آتے وہ گھر ان کو دیا جاتا۔ جس گھر میں وہ پہلے رہتی تھی، جو ان کا خود کا گھر تھا، وہ تو اب ان کی نند کے پاس تھا، جو خالی کرنے کو تیار نہ تھی۔ مولوی صاحب کی بیوہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے مسجد والوں کی کافی منت سماجت کی، تو بعد میں یہ طے ہوا کہ وہ گھر گاؤں کا بہت بڑا گھر تھا۔ اس کو 2 حصوں میں کیا گیا۔ ایک حصے میں وہ مولوی صاحب کی بیوہ رہی اور دوسرے حصے میں نئے مولوی اور ان کی فیملی۔ اور اب مولوی صاحب کی بیوہ کو پتہ چلا کہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ پھر نہ تو کوئی گندم دیتا تھا، نہ ہی کوئی خیال رکھتا تھا پہلے کی طرح۔ پھر مولوی صاحب کی بیوہ نے اپنے گھر کی چیزیں آہستہ آہستہ بیچنا شروع کر دی۔ ماں نے آخر اپنے بچوں کو پالنا تھا۔ اس کے بعد ان کے حالات بہت خراب ہوتے چلے گئے۔ ہم بھی عجیب معاشرے میں رہتے ہیں۔ جب تک گھر کا سربراہ زندہ ہو تو سب سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب گھر کا سربراہ ہی چلا جائے تو غریب اور یتیموں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ یہی مولوی صاحب کی بیوہ اور ان کے بچوں کے ساتھ ہوا۔ بہت برا وقت دیکھا ان لوگوں نے۔ جب ان کے پاس کچھ نہ رہا تو ان سے کوئی ملنے کے لیے ہی تیار نہ تھا۔ ایسے میں مولوی صاحب کی جو بیوہ تھی، ان کی ایک خالہ تھی، وہ کبھی کبھی آ جاتی تھی، بچوں کا حال چال پوچھ لیتی تھی، کبھی بچوں کے لیے کچھ لے کر آ جاتی تھی، اور کبھی کبھی مولوی صاحب کی جو بیوہ ہیں ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ان کے گھر سے کافی دور رہتی تھی۔ ایک دن وہ مولوی صاحب کی بیوہ اپنی خالہ کے گھر جا رہی تھی تو ان کے گاؤں کے کسی شخص نے ان کو دیکھ لیا۔ چونکہ وہ اپنے خالہ کے گھر جا رہی تھی، اس گھر کے پہلے تو ایک راستہ جاتا ہے، آگے سے 2 راستے بن جاتے تھے۔ ایک طرف تو ان کی خالہ کا گھر تھا اور ایک طرف ایک کوئی بدنام زمانہ عورت رہتی تھی۔ گاؤں کے کسی آدمی نے مولوی صاحب کی بیوی کو وہاں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو جس شخص نے دیکھا تھا اس نے گاؤں میں اس مولوی کی بیوہ کو بدنام کر دیا۔ یہ صحیح عورت نہیں ہے۔ اس بیوہ نے بہت قسمیں کھائی کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں اپنی خالہ کے گھر جاتی ہوں۔
اور کافی لوگوں کو ثبوت کے لیے وہ ان کے گھر لے کر گئی۔ انہوں نے دکھایا کہ یہ میری خالہ کا گھر ہے، میں یہاں پر آتی ہوں۔ لیکن ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں عورت پر تہمت لگ جائے تو پھر نہیں مٹتی۔ کسی نے اس شخص سے نہیں پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ یہاں پر بدنام زمانہ عورت بھی رہتی ہے۔ صرف مولوی کی بیوہ سے سوال کیا گیا کہ آپ وہاں کیوں گئی۔ اسی دوران میں انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کر دی تھی اور کچھ وقت بعد انہیں وہاں سے نکلنے کا کہہ دیا گیا۔ پھر انہوں نے اپنے پرانے گھر میں جانے کا فیصلہ کیا تو وہاں ان کی نند رہتی تھی۔ انہوں نے منع کر دیا۔ ان کی بہت منت سماجت کی کہ میں کہاں جاؤں، میرے یتیم بچے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں، لیکن وہ کچھ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بھی زیادہ امیر نہیں تھی۔ آخر یہ طے پایا کہ وہ گھر بیچ کے آدھے پیسے ان کی نند کو دیے جائیں گے اور آدھے پیسے ان کو دیے جائیں گے۔ مولوی صاحب کی بیوہ کو جو پیسے ملتے ان سے مولوی صاحب کی بیوہ نے ایک چھوٹا سا گھر لیا تاکہ وہ اپنے بچوں کو وہاں لے کر رہ سکیں۔ کیونکہ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں زیادہ سہولتیں نہیں تھیں اور ان کے بچے بھی پریشان ہوتے تھے وہاں۔ اور اب مولوی صاحب کی بیوہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹے مدرسے بھیج دیے اور بڑے بیٹے کی شادی کر دی تھی، اور پھر وہ لوگ کراچی شفٹ ہو گئے اور 2 بیٹیوں کی شادی کراچی میں کی۔ مولوی صاحب کی بیوہ کی طبیعت کافی خراب رہتی تھی اور ایک دن وہ بھی اپنی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ پاک انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔